السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میری بات کسی کو بری نہ لگ جائے۔ پھر سوچتا ہوں کہ بری لگ جائے گی کہ تو کوئی بات نہیں، کم از کم میرا پیغام تو پہنچ جائے گا۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو اس سے پہلے جو رمضان گزر گئے، اس سے پہلے جو گزر گئے، جب ان لوگوں سے میں کہتا تھا کہ بھائی آپ روزے کیوں نہیں رکھتے، تو وہ لوگ یہ جواب دیتے تھے، کیا کرے صاحب، دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہوں، طرح طرح سے حیلے بہانے کرتے تھے، اور کیا کریں، تھک جاتا ہوں، اتنی ہمت نہیں کہ روزہ رکھ سکوں۔ لیکن جب انہی لوگوں سے یہ لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ چل رہا ہے، موقع چل رہا ہے، اس وقت تو الحمدللہ سب کے سب لوگ گھر ہی میں ہیں، جب پھر ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے روزے تو چل ہی رہے ہوں گے ماشاءاللہ، تو کہتے نہیں صاحب، کیوں نہیں چل رہے بھائی، پچھلی مرتبہ تو آپ محنت کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ دن بھر پسینہ بہاتے تھے، لیکن اب تو گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کھانا سونا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ روزے نہیں رکھ پا رہے، نمازیں نہیں پڑھ پا رہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت نہیں، اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ عز و جل سے محبت نہیں۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ پائے، تو کام کر کے، محنت مزدوری کر کے کب روزہ رکھ سکیں گے؟ دوسری بات، کچھ لوگ اس وقت ایک دم فری میں ہیں، یعنی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کیا، اکثر لوگ، لیکن لوگوں کے اندر ایک چیز دیکھا گیا کہ چاہے تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دن رات موبائل میں اپنے ٹائم کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ طرح طرح سے گیمز کیا چالو ہو گئے، جیسے دیکھو اکثر نوجوانوں کو میں نے دیکھا رمضان میں بھی کہ پب جی میں مست رہتے ہیں، پب جی میں مست ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، تم پب جی کے دیوانے ہو گئے ہو، تم کو تو دیوانہ نبی پاک کا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا دیوانہ ہونا چاہیے، بزرگان دین کا دیوانہ ہونا چاہیے، لیکن تم پب جی کے دیوانے ہو گئے ہو، موبائل کے دیوانے ہو گئے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل استعمال نہ کریں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں، لیکن ایسا استعمال نہ کریں کہ آپ موبائل کے چکر میں نمازوں کو ترک کر دیں، موبائل میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، موبائل میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ ماں باپ کہتے بیٹا کب تک موبائل میں بزی رہو گے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے آپ چلیے میں آ رہا ہوں، یا آپ بیٹھیے بس ابھی میں کھانے پر آ رہا ہوں، یا جو بھی کام ہو بہر کر آ رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ساری رات موبائلوں میں وقت گزارتے ہو،
اے اللہ کے بندوں، کم از کم کچھ نہیں تو اتنا موقع اللہ نے عطا کیا تو کم از کم کچھ نہیں 5 پارے روز تلاوت کر لو۔ نہیں 5 ہو سکتا ہے، کم از کم 3 ہی پارے صحیح، 1 ہی پارے کر لو۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھے ہونے کے باوجود ایک حرف نہیں پڑھ پا رہے، ادھر ادھر مطلب جو ہے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، یہ وقت جو آپ کو ملا ہے، پتہ نہیں دوبارہ یہ وقت ملے یا نہ ملے، یا آنے والا رمضان ملے نہ ملے۔ اے اللہ کے بندوں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ساری دنیا کے اندر سناٹا پسرا ہوا ہے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! امریکہ جیسا ملک جو طاقتور ملک ہے وہ بھی پریشان بے بس ہے، اٹلی جیسا ملک بے بس ہے، چائنا وغیرہ، یعنی کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے سب پریشان ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہو گیا ہے، موت سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ ایسا وائرس نکلا جس کو کورونا وائرس کہتے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ پا رہے۔ اے اللہ کے بندوں، مسجدوں میں تو آنا بند ہو گیا، لیکن آپ گھر میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے بھائی پڑھیں گے، آپ کی بہنیں پڑھیں گے، آپ کے جو ہے بیٹے پڑھیں گے، یا والد ہیں تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے جو ہے بیوی پڑھے گی، بیٹی پڑھیں گے، بیٹے نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس گپ شپ کرنے کے لیے تو بہت ٹائم نکل جاتا ہے، اگر ٹائم نہیں نکلتا ہے تو صرف اور صرف نماز کے لیے۔ دوسری بات، ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے درمیان بھی لوگ چغلی کرنا نہیں چھوڑ رہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانا نہیں چھوڑ رہے، بدگمانی کے شکار ہوتے جا رہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایسا دور چل رہا ہے، اس دور میں بھی، اس وقت بھی اگر اللہ سے نہیں ڈرے تو وہ کون سا موقع آئے گا؟ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ اپنے گھروں میں خوب نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو، اپنی بستی کے لیے دعا کرو، اپنے شہر کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کے لیے دعا کرو، ساری دنیا کے لیے دعا کرو۔ لیکن کیا ہے، ہم لوگ ادھر سے ادھر اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد تو لوگ اتنے جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں آزاد رہنے کے باوجود تراویح کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، میں آپ کو کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے مجھے خود سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو، ساری دنیا کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور اس کورونا وائرس جیسی وبا جو وبا پھیلی ہوئی، اس وبا سے ہم سب کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرما۔
آمین یا رب العالمین۔